نسل انسانی کی بے قراری اور بے چینی کے اسباب میں ایک بڑا سبب توکل علی اللہ کا نہ ہونا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے اوپر بھروسہ اور اپنے امور کو مولا رب العزت کے سپرد کر دینا۔ اس کی کمی کی وجہ سے انسان جو ہے بے قرار اور بے چین رہتا ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی ترقی اور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے نسب العین کو وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ کام تو میرا ہے، حقیقتاً وہ کام اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا ہے۔ مولا رب العزت نے اس کو خیر اور فضل و کرم سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، جو مولا رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ آپ کی تعلیمات سے اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکل، تو میرا اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں توکل کی تعلیم عطا فرمائی کہ ہم اسباب کو جمع کریں، اسباب کے مطابق زندگی گزاریں، اسباب کے مطابق کام کو کریں، لیکن معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ مثلا ایک کاشتکار اپنے کھیت کی جتائی کرے، بیج کو بوئے، اس کی سچائی کرے اور اس کے اندر فضل و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طلب کرے۔ ایک تاجر تجارتی امور کو انجام دے مگر اس میں خیر و برکت اور فضل و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم توکل کی حقیقت کو پا لیتے تو پھر جس طریقے سے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت بھوکے ہوتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں، یہی حال تمہارا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا فرماتا۔ ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ ہیں حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کی ملاقات مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت شقیق بلخی سے معلوم کیا کہ اے شقیق، یہ بلندی، یہ عظمت و رفعت تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک روز میں جنگل کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، اس کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مجھے وسوسہ ہوا اور میں ٹھہر گیا کہ میں یہ دیکھوں کہ اس کو رزق کیسے حاصل ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحیح سالم پرندہ آیا اور اس کی چونچ میں ایک ٹڈی تھی اور اس نے وہ ٹڈی اس ٹوٹے ہوئے بازوؤں والے پرندے کے منہ میں داخل کر دی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے یقین کر لیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک پرندے سے دوسرے معذور پرندے کو رزق پہنچاتا ہے تو وہ رب مجھے بھی رزق عطا کرے گا۔ میں نے اپنے کاروبار اور سب چیزوں کو چھوڑا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شقیق، تم نے خود کو ایک معذور اور مجبور پرندہ بنایا، کاش تم صحیح و سالم پرندہ بنتے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر اور افضل ہے، یعنی دینے والا ہاتھ افضل ہے لینے والے ہاتھ سے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے اوپر اتنا اثر ہوا
کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمانے لگے کہ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، آج سے آپ میرے استاد ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اندر توکل ہونا لازمی ہے، اور توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اسباب کو جمع کریں، اسباب خیر کو جمع کرنے کے بعد اب اللہ سے لو لگائیں کہ یا الہ العالمین تو ہمیں کامیابی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اسباب خیر کو حاصل کرنے کی جانب ہمیں بڑی توجہ دلائی۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللہ، تم علم کو حاصل کرو گہوارے سے قبر تک، یعنی علم ایسا سبب ہے، ایسا علم جو ہے ترقی کے اسباب کے لیے اتنا لازم ہے کہ اگر علم نہ ہو، جہالت ہو، تو انسان مفلوج اور بیکار ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ وہ تاجر کہ جو ایماندار ہو وہ آخرت کے اندر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کرام کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی تو ہم جاہل، ہمیں تاجر، ایماندار تاجر ہونے کی طرف توجہ دلائی گئی تو ہم سب سے بڑے کم تولنے والے، کم ناپنے والے، دودھ میں پانی ملانے والے، بے ایمان، یہ ہمارا وصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پر ہم سب کو بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔